أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. سورۃ الفاتحہ جس کی 7 آیات ہیں، اس کے بہت سے ناموں میں سے ام القرآن، سورۃ الکنز، کافیہ، شافیہ، سورۃ النور، سورۃ الدعاء، سورۃ المناجات اور فاتحۃ القرآن، یہ سب مشہور نام ہیں. تو اس سے قرآن کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس کے بعد قرآن جو ہے وہ 30 پاروں پر مشتمل، اور جس کی 7 منزلیں ہیں. تو بہت آسان ہے یاد کرنا. سورۃ الفاتحہ سے آغاز ہوا تو اگلی منزل جو ہے اس میں 3 صورتیں آئیں گی، یعنی پہلی منزل، اور دوسری منزل میں 5 صورتیں، 3، 5، اور تیسری منزل میں کتنی ہوں گی آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، یعنی کتنے، 7، اور 7 کے بعد چوتھی میں 9، اور پھر 5ویں میں 11، اور چھٹی میں 13. تو یہ ترتیب دیکھیں، 3، 5، 7، 9، 11 اور 13، 6 منزلیں ہو گئیں، اور باقی جتنی صورتیں بن جائیں گی وہ 7ویں منزل میں آ جائیں گی. یہ بھی قرآن کی ایک تقسیم ہے. اور پھر ان صورتوں میں اگلی تقسیم جو ہے وہ رکوع کی ہے، یعنی 7، 8 یا 10، 9، 10 آیات پر مشتمل ایک رکوع ہے. اور یہ ایک رکوع ہمارا مطالعہ ہوگا قرآن کا روزانہ کی بنیاد پہ. اس میں کم یا زیادہ آپ کے مشورے سے ہو سکتا ہے، اور اگر وقت آپ بڑھائیں گے تو زیادہ بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے. ہاں، البتہ اس میں آپ نے خود سے ایک محنت کرنی ہے، وہ یہ کہ جو قرآن یہاں پڑھا گیا، جس کا ترجمہ آپ نے سنا، ضرور گھر جا کر اس کو دہرائیں، اس کے ترجمے کو ذہن میں اچھی طرح سے بٹائیں. اس کا جو پیغام ہے، جو اس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے، اس پہ ذرا گہرا غور و فکر کریں، تو یقیناً یہ قرآن ہماری زندگیوں کو بدلے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہمیں اس میں استقامت دے، ہم قرآن سے جڑیں، اور یہی ہمارے آج پریشانی کا اور مسائل کا حل ہے. تو آج آغاز ہو گیا اس کام کا، اور ہجری کیلنڈر میں صفر 7 1447. تو اس کے ساتھ جڑیں. باقی دوستوں کو بھی دعوت دیں. جو میرے دوست سنتے ہیں میری اس گفتگو کو، ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ اپنے طور پہ یہ جو آپ نے سنا اس کو پھر خود سے پڑھیں، کوئی بھی ترجمہ پڑھ لیں، جو بھی آپ کے پاس تفسیر ہے اس کے نکات دیکھ لیں. تو یہ زندگی کا ایسا ایک بڑا گول ہوگا، ٹارگٹ ہوگا، جس کو آپ اگر شروع کر لیں تو یقیناً اچیو کر لیں گے. اصل ہوتا یہ ہے کہ ہم اس کو پوسٹ پون کرتے جاتے ہیں، اچھا آج نہیں کل، کل نہیں اگلے دن، اور یہ زندگی ختم ہو جاتی ہے، وہ اگلا دن آتا نہیں. تو آئیے اس سورہ مبارکہ کے میسج کو سمجھیں. الحمدللہ رب العالمین، یہ ایسی کیفیت کا نام ہے کہ انسان اس کو محسوس کر سکتا ہے کہ رب العالمین جو تمام جہانوں کا، تمام جہان والوں کا پالن ہار ہے، مالک ہے، اس کے ہمارے اوپر کتنے احسان ہیں. اور اس کا تقاضا تو یہی ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے. اور یہ شکر ہم دیکھتے ہیں ہمارے اسلاف میں کم نعمتوں کے باوجود بھی بہت زیادہ تھا. وہ جب کہتے تھے الحمدللہ رب العالمین، تو وہ ان کے چہرے سے بھی نظر آ جاتا تھا کہ یہ کتنا مطمئن شخص ہے. اور آج ہم مٹیریل کے دور میں، اس دوڑ میں لگنے کے بعد کہ اور زیادہ ہو جائے، ڈیزائر فار لانگنگ، ارج ٹو ڈومینیٹ،
تو اس میں اس طرح گم ہو گئے کہ وہ کیفیت ہماری جاتی رہی۔ ہم زبان سے تو ضرور کہتے ہیں دن میں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین کئی دفعہ کہتے ہیں، لیکن نہ تو ہمارے چہرے سے وہ آثار نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور دل کی کیفیت کیا ہے وہ آپ خود جانتے ہیں، میں اپنی کیفیت کو جان سکتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح شکر گزار بندہ بنائے، اور یہی قرآن کا مطالبہ ہے کہ بندے اپنے رب کے شکر گزار بنے، جو کہ بڑا رحمان الرحیم ہے، بہت مہربان ہے اور بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ہمیں اس کے سامنے پیش ہونا ہے، ہمیں اچھے اور برے کاموں کی جواب دہی وہاں کرنی ہے۔ تو ہم کمزور ہیں، ہم اپنے رب سے کہتے ہیں یا اللہ جو ہم سے بن پاتا، جو ہم بندگی کرتے ہیں یہ تیری توفیق سے ہے، اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں، اور تو ہی ہے جو ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے گا۔ یہ ایسی مستقل دعا ہے جو ہر نماز میں ہم مانگتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اگر شعوری طور پہ پڑھیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یقیناً نماز کے بعد بھی باہر کی زندگی میں بھی ہم اس کو محسوس کر سکیں گے، اور اس ہدایت کو اس پہ چلنے کا بندوبست کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ عبادت مسجد تک محدود ہے، ہم باہر زندگی میں اپنے معاملات کرتے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے، اگر اللہ کے حکموں کے مطابق ہوں، اور اگر اپنی مرضی سے ہوں تو وہ پھر نافرمانی میں بھی چلے جاتے ہیں، کیونکہ انسان کی سوچ بڑی محدود ہے۔ اللہ کے حکم کو جاننا، اس کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہ اصل زندگی ہے۔ پھر ہم عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں یہ جو سیدھا راستہ ہے اس کی ہم نے دعا کی ہے، تو راستہ ان کے راستے پہ چلانا جن پہ تیرا انعام ہو، تاکہ ہم بھی انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائیں، اور ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے راستے پہ چل کے جن پہ تیرا غضب ہوا اور گمراہ ہوئے، ہم بھی ہمارے اوپر بھی تیرا غضب ہو یا ہم گمراہ ہو جائیں، ہمیں اسے محفوظ رکھنا۔ تو اس دعا کے ساتھ ہی آج کا یہ پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا، بیٹھنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، قرآن مجید سے ہمیں جوڑے رکھے، اور دنیا اور آخرت میں ہماری ترقی اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین، جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔